السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو کا گزشتہ پروگرام میں امام موصوف ابن القیم رحمہ اللہ کی ذکر کردہ اس عنوان کے تحت جو کہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خوف الصحابہ من اللہ سبحانہ وتعالی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خوف اور ڈر اللہ کی ذات سے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ مثالیں اور ان کا جو طرز عمل تھا زندگی میں، اور پھر زندگی کے آخری لمحات میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کے اس مرحلے پر پہنچے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث مرسل ضعیف بتائی گئی ہے، لیکن ذکر ہوا ہے کہ کاش لو کنت شجرۃ تؤدۃ توکل، کہ میں درخت ہوتا یا میں ایسی ٹہنی ہوتا درختوں کی کہ جو تلف ہو جاتی یا ختم ہو جاتی، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یعنی حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونے سے بچ پاتا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی علامہ موصوف رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ ثانی اور ملہم ہادی الامہ، اس امت کے ملہم تھے، ان کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الطُّورِ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سورہ طور قرآن حکیم کی سورہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ تیرے پروردگار کا عذاب بس ٹوٹنے ہی والا ہے، ہچکی بند گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ فَبَقَا وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا یہ بکا، یہ رونا، یہ سسکیاں یہ بلند ہوتی چلی گئیں، اور آپ زور زور سے رونے لگ گئے۔ حَتَّى مَرِضَ وَعَادُوهُ، یہاں تک کہ اس شدت خوف سے، پھر رونے سے اتنا مسلسل یہ ان کی جو طبیعت تھی یا جسمانی طبیعت پر اثر انداز ہوا یہ رونا کہ آپ بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر آپ کی رضی اللہ عنہ کی اعادت کی۔ تو ناظرین، ایک آیت مبارکہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے انہوں نے سمجھ کر، اور پھر جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو پھر اس کا ان پہ اثر ہوتا ہے، ان کی زندگی میں انقلاب آتے ہیں، اور پھر اللہ کے خوف سے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے اللہ نے اپنے صحابہ جب قرآن اتر رہا تھا تو ان کے اس طرز عمل پر جو کہ قرآن اترتے وقت سنتے تھے تو ان کی زندگیوں پہ اثر ہوتا تھا، ان کی جسمانی جو کیفیات تھیں وہ کس حد تک متاثر ہوتی اور بدلتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے 7ویں پارے کے شروع میں ہی یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَى اللَّهِ
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ حکم اللہ کا، وہ قرآن جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیغمبر پاک کی طرف اترا کرتا تھا، جب وہ سنتے ہیں تو پھر تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے پیغمبر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے خوف سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، جو کہ اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی پر مشتمل وہ کلام الہی ان پہ اثر کرتا ہے، اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں۔ یہ کیفیات تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ لوگوں نے ان کی عیادت کی۔ وقال لابنہ، اور اپنے بیٹے کو یہ کہا، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر غالباً ہوں گے یا اور کوئی بیٹے ہوں گے رضی اللہ عنہم، ان سے کہنے لگے فی الموت وہو فی الموت، اور وہ موت کی کیفیت میں تھے، جب شہادت انہوں نے پائی اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید بچنا محال ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ بات فرمائی، وَيْحَكَ ذَا خَدِّي عَلَى الْأَرْضِ عَسَىٰ أَن يَرْحَمَنِي، یہ تخت و تاج والا جو سر تھا، مراد وہ اپنی خلافت لے رہے تھے، اور خلافت کے دوران اللہ نے جو ان کو عزت اور شرف اور مقام سے نوازا کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے اور کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے جبابرہ جو تھے ان کے پاؤں تلے اللہ نے رون دیے، وہ انہیں ذکر یاد آ رہا تھا معاملہ۔ کہتے ہیں کہ اس میری گردن کو اس زمین پر رکھ دے، اٹھا کر اس گردن کو زمین پر رکھ دے، مٹی پر رکھ دے، عَسَىٰ أَن يَرْحَمَنِي، شاید کہ اللہ اپنی رحمت سے اس پر مہربان ہو جائے۔ یہ انداز ہے، دیکھیے ذرا ناظرین، کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بھی وہی ہستی ہیں ان من جملہ ہستیوں میں سے جن کو الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ، جیسا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے بارے میں تو آپ کی جو ملکہ اور آپ کا محل بھی جو رحمت للعالمین نے دیکھا اس کا بھی تذکرہ فرما دیا تھا، تو پیچھے کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن اس بات اس خوشخبری نے یا رحمت للعالمین کی طرف سے یہ جو فرامین تھے اللہ کی رحمت کی صورت میں، ان فرامین نے اور ان حقائق نے اس فقیر کی زندگی میں اور زیادہ درویشی اور زیادہ عاجزی اور انکساری پیدا کی، بجائے کبر کے، بجائے نخوت کے، بجائے تکبر کے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں سر بلند کرے، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے اس دنیا میں، یا خوشی اور راحت سکون عطا کرے، تو ہم اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے اس کے حضور سر بسجود ہو کر سجدہ شکر بجا لائیں، اور اللہ کی عبادت و ریاضت کا اور نسخہ مزید بڑھا دیں، پھر اور زیادہ اپنا نیکی کے اعمال میں محنت اور کوشش کریں کہ یہ جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے یہ اس کی مہربانی، اس کا فضل اور کرم ہے، میرے اندر کوئی ایسی لیاقت اور حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور بھی جب وَكَانَ يَمُرُّ بِالْآيَاتِ فِي وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ، اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اور اللہ کے پاس ملاقی ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سا ایسا رشتہ تھا جو جس میں کمی تھی پیغمبر پاک کے ساتھ قرب کی؟ یہ ایک تو آپ کی خالہ میمونہ آپ کے گھر تھیں، اور آپ جایا کرتے تھے اور جا کر رحمت للعالمین کی رفاقت میں نماز تہجد بھی ادا کرتے، یہ مقام تھے ان کے، اور پھر خاص شاگردوں میں سے شاگرد، اور پھر وہ ہستی کہ جن کے بارے میں اللہم فقہہ فی الدین قرآن حکیم کے سلسلے میں خاص طور پہ رحمت للعالمین نے دعا کی کہ اس امت کے حبر و ہادی الامہ، اس امت کے عالم، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے چچا حضرت
عباس کے یہ بیٹے فرزند، چچا زاد اور کزن، پیارے جلیل القدر صحابی ساتھ ساتھ رہنے والے عبداللہ بن عباس، کیا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب وہ مقتدر تھے، یعنی وقت قریب تھا جدائی کا، اس دنیا سے وصال کا، تو انہیں ان کی دلجوئی کے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے اس وقت اور خوف زدہ تھے اللہ کی پکڑ سے، کہ مصر اللہ بک الامصار، اے خلیفۃ المسلمین، اللہ نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کے نتیجے میں کفر کے بڑے بڑے شہروں کو سرنگوں کر دیا، پیوند خاک کر دیا۔ وفتح بک الفتوح، آپ نے بہت وسیع پیمانے پہ اللہ کا نام سر بلند رکھنے کے لیے فتوحات کی اللہ کی زمین پہ۔ وفعل، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے وہ بھی کیا اپنے دور خلافت میں۔ فقال وددت انی انجو لا اجر ولا وزر، یہ سنتے ہیں اور سن کر جواب یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عباس، آپ تو یہ باتیں کر رہے ہو میرے سامنے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ میں نجات پا جاؤں، میں کامیاب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں، جہاں سے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ جس بارگاہ میں معمولی سے معمولی برابر بھی نیکی کا بھی معاملہ جو سامنے لایا جائے گا اور معمولی سے معمولی لغزش اس کا بھی معاملہ سامنے لایا جائے گا، تو اگر میں نجات ہی پا جاؤں گا اس حیثیت میں، اجر مجھے نہیں ملے یا نہ ملتا تو نہ ملے، بس اجر کی بھی نہیں پرواہ اور نہ ہی بوجھ، کسی کا بوجھ نہ ہو مجھ پہ اور اجر بھی نہ ملے اور اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو میں بڑا خوش نصیب ہوں شخص۔ یہ الفاظ انی انجو، کہ میں نجات پا جاؤں، لا اجر ولا وزرا، نہ اجر ہو اور نہ کسی چیز کا مجھ پر بوجھ ہو، یہ کیفیت تھی۔ ناظرین، آتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اب خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ ذکر فرمایا کہ ان کی ہستی وہ بھی کسی سے چھپی ڈکی نہیں ہے، وہ داماد مصطفیٰ ہیں، ذی-النورین ہیں، ایک نہیں دو، پیغمبر کی جگر گوشہ بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، اور پھر جو مقام اور مرتبہ تھا وہ صحابیت کا الگ ہے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے وہ بھی شامل۔ رحمت للعالمین نے یہ بھی الفاظ فرمائے، عثمان فی الجنہ، عثمان جو ہیں وہ جنت میں ہیں، اور پھر کئی ایک بار آپ کو آپ کی زندگی میں خوشخبری سے نوازا، خاص طور پر جس کا تذکرہ انہوں نے خاص طور پر اس وقت کیا جب مدینہ میں مخالفین نے قصر خلافت کو گھیرے میں لیا اور چاہتے تھے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہوں اور مدینہ میں کچھ تو خون بہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی بار خطاب فرما کر اس بات کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ مسجد نبوی کی جب زمین کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، اس وقت رحمت للعالمین کے لیے میں پیش ہوا، اسی طرح مدینہ میں بیر روما اس وقت جب میں نے خرید کر حضرت فاطمہ الزہراء اور اہل اسلام کے نام پر اس کو وقف کر دیا، تو اس وقت رحمت للعالمین نے مجھے خوشخبری، جنت کی خوشخبری سے نوازا، اور کئی مقام پر بھی۔ لیکن ناظرین دیکھیے اللہ کے خوف سے ان کا جو انداز تھا زندگی گزارنے کا اور جو ڈر اس دل میں سمائے ہوئے تھے اپنے، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ خاص طور پر قبر کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہچکی بندھ جاتی اللہ کے خوف سے، اور صحابہ جب ساتھی پوچھتے کہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں اور آخرت کے اور موت کے بعد کے احوال سے، تو قبر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اس لیے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس لیے میں خائف ہوں
کہ یہاں آ کر پہلے ہی مرحلے برزخ کے پہلے زینے پہ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا آگے جو مستقبل ہے وہ کیا ہے۔ تو گویا اس لیے وہ اتنا خوف زدہ ہوتے ڈرتے تھے۔ وَهَذَا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کان اذا وقف علی القبر، جب وہ کھڑے ہوتے کسی قبر پر یبکی تو آپ رونا شروع کر دیتے، حتیٰ یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی خوف سے گرے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے۔ وقال، اور یہ فرماتے، لو اننی بین الجنت والنار، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے، لا ادری الی ایتہما یؤمر بی، اس کیفیت میں کہ مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ لا ادری الی ایتہما یؤمر بی، مجھے علم نہ ہو کہ کس طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا۔ لأخرت ان اکون رمادا قبل ان اعلم الی ایتہما اصیر، تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں مٹی میں مل کر ملیا میٹ مٹی بن جاؤں، رماد بن جاؤں، راکھ کا ڈھیر بن جاؤں، اس سے پہلے کہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تم کو جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ تو گویا اس سوال سے پہلے میں چاہوں گا، پسند کروں گا کہ میں مٹی میں مکس ہو کر مٹی بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی زندگی گزارنے کی۔ اور وہذا علی بن ابی طالب، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا بھی ذکر امام موصوف نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اشارہ کرتا چلوں کہ وہ بھی جہنم کو یاد کرتی تھی تو رو پڑتی تھی۔ ان کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہی کیا ہے، المومنین کا، انہا ذکرت النار فبقت۔ تو رحمت للعالمین پوچھتے کہ ما یبکی کہ یا عائشہ، تو عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو نبوت کے گھر میں ہے بیٹھی ہوئی، اور جبریل روح الامین یہاں آتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اور فرمان مصطفیٰ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کہتی ہیں ذکرت النار فبقیت، تو اے اللہ کے رسول جہنم کو یاد کیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، وقت کی قلت کی بنا پر اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔